اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہوتا ہے. دیکھیے اللہ کیسے بھی ہدایت، دعا سے بھی ہدایت دے سکتا ہے، کیوں نہیں دے سکتا ہے اللہ، لیکن کیا یہ طریقہ ہے کہ بس اسی پر اکتفا کر لی جائے اور کوشش نہ کی جائے؟ دینی مجالس کو چھوڑ دیا جائے، علماء کی صحبتوں کو چھوڑ دیا جائے، کتابوں سے، دینی کتابوں سے، سب سے ہم دور ہو جائیں، دروس میں حاضر نہ ہو اور چاہیں کہ سب صحیح ہو جائے، دنیا پوری نہیں ہوتا. اس یہ دین کی ناقدری ہے، اور اس کا انجام بچوں کے جوان ہوتے ہوتے دکھائی دینے لگتا ہے. پھر آدمی دنیا میں کسی اور سے اتنا پریشان نہیں ہوتا ہے جتنا اپنے گھر میں اپنے بچوں سے ہوتا ہے. تنگ آ گیا میں، کسی اور سے اتنا پریشان نہیں جتنا اپنی اولاد سے پریشان. دل دکھاتی ہے اولاد پھر، کیونکہ دیندار آپ نے اس کو نہیں بنایا. علم، علماء یہ بہت ضروری ہے. تو یہ ایک بنیادی بات یاد رکھیں، علماء کی تعظیم، علم کی تعظیم، دینی مجالس کی اہمیت دل میں ہونا چاہیے. آئیں، بیٹھیں، سنیں. یہ تو ہم سن چکے ہیں، ہاں زندگی میں آیا نہیں آیا، پھر آئیے. دنیا کی باقی چیزوں کے بارے میں ایسا نہیں کرتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں توحید پہ خطاب ہوگا، سن چکا ہوں میں. نماز کے بارے میں ہوگا، سن چکا ہوں میں. پر واقعی آپ کی توحید ویسی بنی کیا؟ آپ کی نماز ویسی بنی کیا جیسی بننی چاہیے تھی؟ نہیں بنی نا، تو پھر آئیے تاکہ آپ کا علم تازہ ہوتا رہے، جذبات بنتے رہیں. ہم دینی مجالس میں صرف علم کے لیے نہیں آئیں، اپنے ایمان کے تازہ کرنے کے لیے آئیں. ایمان اتنا مضبوط ہے نہیں ہے، معلومات تو ہے، ایمان کہاں اتنا مضبوط ہوا آپ. تو آپ معلومات کے لیے مت آئیے، اس معلومات کی تجدید کے ذریعے سے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے آئیے. مرنے تک اس کی ضرورت ہے اور اس کا کوئی منتہا نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. کیا پہلے ایمان نہیں لائے تھے؟ ایمان والے کون ہیں؟ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. معلومات کہ دین سیکھتے سیکھتے اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے آدمی کے دل میں ایمان بڑھتا جاتا ہے. نہیں چاہیے ہم کو بینک بیلنس بڑے چاہیے، لیکن ایمان نہیں. ایمان بھی تو بڑھاتے رہنا چاہیے. بس ایمان لے آئے کافی ہے نہیں، اس کو بڑھانے کی فکر ہونا چاہیے. دینی مجالس میں ایمان میں اضافے کی غرض سے ہم آئیں، صرف علم میں اضافے کے لیے نہیں. اگر صرف علم کا سوچیں گے تو ایسا لگے گا سب تو معلوم ہے، اب جا کے کروں کیا. شیطان یہی دل میں ڈالے گا، سب معلوم ہے تجھ کو، کئی کتابیں پڑھ چکا ہے تو، اب جا کے کیا نئی بات سامنے آنے والی ہے؟ سب تو سن چکا ہے. نئی بات سامنے نہیں آئے گی، لیکن وہی جو پرانی باتیں ہیں جو میری زندگی میں نہیں آئیں، اس کو لانے کے لیے جا رہا ہوں میں. اگر یہ ذہن ہوگا، کبھی دینی مجالس میں آدمی ان کی ناقدری نہیں کرے گا، سستی نہیں کرے گا. اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. تو ایک چیز یہ ہوئی علم اور علماء کی تعظیم. لیکن علماء سے مراد کون؟ ہر بولنے والا جس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں، جس کو بہت زیادہ لائکس ملتے ہو ہمارے علماء سے زیادہ نہیں، جو انٹرنیٹ پر چھایا ہوا ہو نہیں. اس سے مراد وہ ہیں جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں، صحیح منہج پر ہوں، صحیح عقیدے والے ہوں. ایسے علماء سے علم حاصل کرنا، اسی لیے محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ علم دین ہے تو تم دیکھ لو کہ تم دین، یہ علم کس سے حاصل کر رہے ہو. یہ علم دین ہے تو دیکھ لو کہ کس سے تم اپنا دین یا یہ علم حاصل کر رہے ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف کا طریقہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن کس سے لے رہے ہیں اس میں احتیاط بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی سبھی سے علم لینے والا بن جائے، فوراً جیب سے، ہاں فرصت میں بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر کے ہاں انتظار کر رہا ہے، نمبر ابھی نہیں آیا، جیب سے نکالا، یوٹیوب سے جو بھی آ رہا ہے سنتا جا رہا ہے، مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، ہاں دیکھتا جا رہا ہے. آل فال جو بھی دین کی باتیں کر رہے ہیں اور جو اچھا لگ رہا ہے اس کو لائک بھی کر رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے یہ کہ اس کو فارورڈ بھی کر رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے وہ بات اچھی ہو لیکن وہ آدمی اچھا نہ ہو. وہ بات اچھی ہو لیکن وہ آدمی اچھا نہ ہو. کہ یہاں اس نے ایک صحیح بات کہی ہے لیکن دوسرے مقامات پر 10 غلط باتیں بھی اس نے کہی ہیں. یہاں ماں باپ کے بارے میں بتایا، اس نے ایسا بتایا کہ رونا آ گیا. آپ کو بھی رونا ہے، آپ کے بازو والا بھی رو رہا ہے. اتنا اچھا ویڈیو، ماں باپ کا حق تم پر کتنا ہے. لیکن وہی آدمی کسی اور ویڈیو میں اس نے اللہ کے حق میں خیانت کی ہے، اللہ کی بجائے درگاہوں پہ بھیج رہا ہے، اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اب آپ نے بھیج دیا کسی کو، آپ سننے لگے اس کو،
اور دھیرے دھیرے اس کی کچھ باتیں آپ کو اچھی لگنے لگیں تو آپ کے دل میں اس کی جگہ بن گئی. اس کی جگہ جب آپ کے دل میں بن گئی تو غلط باتیں بھی جب سنیں گے آپ اس کی تأویل کریں نہیں اس کا کچھ اور مطلب ہو سکتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی غلط بھی صحیح دکھائی دیتی ہے. اب وہ آپ کے دل پہ حکومت کرنے لگ گیا ہے, اب آپ اس کی سنو گے, غلط بھی بولے گا آپ اس کی تأویلات کرو گے. تو پہلے ہی دن سے آدمی دیکھ لے کہ یہ معتبر ہے کہ نہیں. اور اکثر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے, وہ سنتے رہتے ہیں اور کبھی عالم کے پاس آ کے پوچھتے نہیں کہ یہ آدمی معتبر ہے کہ نہیں ہے. اور ایک اعتبار سے دل میں چور بھی ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے اگر پوچھیں گے اور نہ بولے تو, مجھ کو یہ اچھا لگتا ہے, اس کی بات اچھی لگتی ہے. اب عالم کے پاس جاؤں گا اور عالم اگر بول دیے کہ نہیں سننا ان کو تو پکڑا بھی جاؤں گا کہ سنتا ہے, کنفیشن تو ہوگا نا, ہاں میں سنتا ہوں, یہ ان کو سنتا ہے. تو معلوم پڑے گا, بات کریں گے, غلط بتائیں گے اس کو, تو خواہ کیوں بتنگڑ بنے, سنتا رہتا ہے, کئی زمانے تک سنتا رہتا ہے آدمی. اور اتنا دور نکل جاتا ہے کہ جب عالم اس سے کہتا کہ وہ گمراہ ہے, کسی خطبے میں بیان میں سنتا ہے, تو پھر عالم سے ناراض ہو جاتا ہے. آپ جلتے ہیں ان سے, آپ حسد کرتے ہیں کیونکہ آپ کے سبسکرائبر کم ہیں نا ان سے. اس طرح سے عالم کو متہم کرتا ہے, جبکہ عالم آپ کی خیر خواہی کے لیے بول رہا ہے کہ اس کو مت سنو, آپ کا دین و ایمان بگڑ جائے گا. لیکن یہ چونکہ اتنا علم نہیں رکھتا ہے, وہ اپنی مطلب کی باتیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اس کو مل بھی رہی ہوتی ہے وہاں سے, تو وہ پسند آ جاتا ہے. اکثر لوگوں کا یہ بھی حال ہوتا ہے کہ اپنے دل کے جیسا فتویٰ جس نے دیا ہے وہ اچھا, اپنے لیے سہولیات فراہم کریں وہ اچھا, بہت صحیح ہے, یہ صحیح بات بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے حق میں آتی ہیں باتیں اس کی. اور اکثر ایسے جتنے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا پرست ہوتے ہیں, گہرا علم نہیں رہتا ہے, چونکہ لوگوں کے فالوئنگ ان کو چاہیے ہوتی ہے, ہر دل عزیز وہ بنتے ہیں تاکہ ایسی باتیں بولیں جس سے کسی کا دل نہ ٹوٹے اور ان کا ممبر نہ چھوٹے, تاکہ وہ ان سے جڑیں. اس لیے آپ دیکھیں حق گوئی ان کے ہاں نہیں ہوتی ہے, عام طور سے ان کے پاس حق بات نہیں ہوتی ہے. وہ ایسی باتیں بولتے ہیں جو عوام میں مقبول ہو سکیں اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. کتنے اچھے نئے, کیوں؟ کسی پہ تنقید نہیں کرتے, ماشاءاللہ نبیوں کے راستے پر ہیں. کیونکہ انبیاء بھی تو کسی پر تنقید نہیں کرتے تھے نا, سب کو صحیح بولتے تھے. ایسا ہے؟ انبیاء تنقید کرتے تھے. انبیاء کے مخالف لوگ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولتے تھے, وہ باطل پر رد کرتے تھے. وہ صرف اللہ ایک ہے نہیں بولتے تھے, غیر اللہ کی عبادت مت کرو بھی بولتے تھے. پتھر اللہ کی عبادت کرو پہ نہیں لگے ان کو, پتھر برسے ان پر, غیر اللہ کی بتوں کی عبادت مت کرو. لیکن آپ دیکھیے جتنے بھی اس طرح کے دعات ہوتے ہیں وہ میٹھی میٹھی بولنے والے ہوتے ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں ان کو, کیونکہ کسی کو غلط نہیں بولتے. یہ انسان کا اپنا مزاج ہے, وہ چاہتا ہے کہ بھائی ٹینشن نہیں چاہیے, سب سے صلح کل رہو, سب سے مل کے رہو, سب سے بنا کے رہو, رشتہ داری ہو, دینداری ہو, کسی بھی معاملے میں حق اور باطل کے بارے میں اس کو تمیز نہیں ہوتی ہے. چاہتا ہے کہ سب ایسے اور علماء بھی ایسے بن جائے, کسی کو برا مت بولو. اور یہ ایسے علماء کو برا بولتا ہے جو بروں کو برا بولتے ہیں, تو بھی تو کیا نا. یہ عالم مجھ کو پسند نہیں. کیوں پسند نہیں ہے؟ وہ لوگوں کو برا بولتے ہیں, تو ان کو کیوں برا بول رہا؟ تو بھی تو وہی کر رہا نا, تو بھی بول, یہ بھی عالم اچھے ہے. تو نے بھی تو وہی کیا کہ تیری پسند کے مطابق وہ نہ رہنے کی وجہ سے تو نے ان کو برا بولا نا. کیوں برا بولا ان کو؟ تو وہی کر رہا ہے جس کی وجہ سے ان پر تنقید کر رہا ہے. تو خود کیا کر رہا ہے؟ تو بھی تو عالم کو برا بول رہا ہے. تو اپنی بنیاد پر بول رہا ہے, وہ عالم قرآن و سنت کی بنیاد پر بول رہا ہے. اب صحیح کون ہے دونوں میں؟ تجھ کو بھی تو لگتا ہے نا ایسے لوگوں کو غلط بولنا چاہیے جو غلط کو غلط بولتے ہیں, جو لوگوں کو برا بولتے ہیں. سوچئے, بعض اوقات آدمی خود اپنے عمل کے بارے میں نہیں سوچتا, وہی کر رہا ہوتا ہے جس پر دوسروں کو غلط بولتا ہے. تو ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا جو صحیح نہیں ہے, جو گہرا علم نہیں رکھتے ہیں بلکہ بس مشہور ہیں, شوقین ہیں لیکن صلاحیت مند نہیں ہیں, شہرت یافتہ ہیں لیکن لیاقت ان میں نہیں ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں, یاد رکھیے اس کو. ایک ہوتی ہے شہرت, ایک ہوتی ہے لیاقت. بعض لوگوں کے پاس لیاقت نہیں ہوتی لیکن وسائل ٹیکنالوجی استعمال کر کے شہرت ان کو مل جاتی ہے, اور بہت سے لوگ دھوکہ کھا کے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان کی شہرت سے دھوکہ کھاتے ہیں. اور لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیے اس طرح کے, مغرب میں کئی ایکسپیریمنٹ ہوئے. ایک ہی کیک ہے,
دو کیک بنائے جو سیم ہیں, ایک پر زیادہ قیمت لکھی, ایک پر کم قیمت لکھی, ایک دم سستا اور یہ ایک دم مہنگا, اور لوگوں سے کہا ذرا کھا کے ٹیسٹ کر کے دیکھیے دونوں میں زیادہ اچھا کون سا لگتا ہے. لوگوں نے جو مہنگا تھا کہا یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے, اور وجہ بھی بتائی, اس لیے کہ یہ تھوڑا ایسا ہے, جبکہ دونوں کیک سیم ہیں, صرف ٹیگ اس کے اوپر دیکھا کہ یہ مہنگا ہے اس لیے زبردست ہے, اور یہ سستا ہے اس لیے اتنا زیادہ اچھا نہیں, جبکہ دونوں کیک سیم ہیں. یہ انسان کی مینٹالٹی ہے, یہ بہت زبردست ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے سبسکرائبر زیادہ ہیں, فین فالوئنگ زیادہ ہے, لائکس ان کو زیادہ آتے ہیں, ویورز ان کے زیادہ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے اتنے فالوورز نہیں ہیں. آدمی کے پاس اپنا اپنا ایک پیمانہ ہوتا ہے. اس معاملے میں لوگوں کا پیمانہ آج یہ بن گیا ہے کہ جس کو شہرت مل گئی, جس کے ویڈیو کے بیک گراؤنڈ اچھے ہیں, اس کے ساتھ گنگناہٹ بھی آ رہی ہے, زبردست ہے, ان کے دل پر اثر پڑتا ہے. ان کا دل پر اثر پڑنا کسی کی بات کا اس کے حق والا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کی بات صحیح ہونا, دلائل سے مزین ہونا اور اسلاف کے منہج کے مطابق ہونا, یہ اس کے صحیح ہونے کی علامت ہے. اور علماء کی اس کی توثیق کرنا, اہل علم جو اہل حق ہیں وہ اس کے بارے میں بتایا کہ ہاں صحیح ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ لائق ہے. دنیا میں آدمی یہ بھولتا نہیں ہے, دین میں بھول جاتا. بھئی آپ کے پیٹ میں درد ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہڈی کے نہیں, آپ گیسٹرو انٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, ایسا ڈاکٹر جو پیٹ کا ہوتا ہے. اب آپ کو کہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب چھٹی پر گئے ہیں, لیکن ایک ہے جو بلی کے پیٹ کا ڈاکٹر ہے, کتوں کے نہیں کہہ رہا ہوں میں, جانوروں کا ڈاکٹر ہے. وہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی ہوتا ہے نا, ڈاکٹر کی تعظیم نہیں کریں گے آپ؟ کیوں جانوروں کا ڈاکٹر ہوتا کہ ڈاکٹر نہیں ہوتا؟ بھائی اس کے پاس مجھ کو کیوں لے جا رہے ہو, مجھ کو انسانوں کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. لیکن ڈاکٹر تو ہے نا, وہ دے دے گا آپ کو کوئی دوائی. جانور صحیح ہو جاتے, آپ کیوں نہیں ہوں گے؟ جاتا اس کے پاس نہیں جاتا. اس کے ڈاکٹر ہونے کے باوجود, ڈگری ہولڈر ہونے کے باوجود اس کے پاس نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈاکٹر کس کا ہے؟ انسانوں کا ہے, جانوروں کا ہے. پیٹ کے علاج کے لیے ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا. کیوں بھائی آپ وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے؟ ایکسپرٹ ہے وہ, ہڈی کا ایکسپرٹ ہے وہ. اچھا ایکسپرٹ نہیں رہا تو نہیں چلتا کیا؟ ایسے ہی ابھی سیکھ رہا ہے, سیکھتے سیکھتے آپ کا علاج کر دے گا, چلو کم پیسے لے گا. نہیں بھائی, سیکھنے والا ایسا اگر کوئی ہے ادھورے علم والا, کہیں ہڈی توڑ دیا میری تو سیدھی کرنے میں, کائرو پریکٹیشنر ابھی پڑھ رہا ہے, وہ کر دیا گردن ٹیڑھی اور ویسی واپس صحیح نہیں ہوئی تو پیچھے ہی دیکھتے رہنا پڑے گا مجھ کو ہمیشہ. کیا کریں؟ جاتا نہیں جاتا. دنیا کے معاملے میں, جسم کے معاملے میں آدمی سوچتا ہے کہ بھائی احتیاط کرو, اسی کے پاس جاؤ جو ایکسپرٹ ہے. دین میں ایکسپرٹ بھی ہونا پڑتا گیا, عالم ہی کے پاس جانا پڑتا گیا. جس کے پاس جتنا علم ہے اس کے پاس علم ہے, اس سے پوچھنا چاہیے. یعنی یہ ہماری دین کا پیمانہ ہمارا یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو, غیر اہم کیوں نہ ہو, اس میں ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں. دین کے معاملے میں ہم یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ دین کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہونا چاہیے. سب چیزوں میں ایکسپرٹ ہوتا ہے, دین میں نہیں ہونا چاہیے. دین کے معاملے میں ماہر نہیں ہوگا, ہر میدان میں ہوگا. علم کے معاملے میں ہوتا ہے, یہ فزکس کے پروفیسر ہیں, یہ کیمسٹری کے ہیں, یہ بایولوجی کے ہیں, یہ میتھس کے ہیں, اس میں اپنے اپنے اعتبار سے لوگ ماہر ہوتے ہیں. دین میں ماہر نہیں ہوگا, اس علم کا ماہر نہیں ہونا چاہیے. اس میں ماہر کے پاس آپ جاتے ہو, اکاؤنٹس اپنے ہیں, اس کے لیے آپ خاص آپ اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے. اسکول کے ٹیچر کے پاس آپ نہیں جاتے, وہ بھی میتھس کا ٹیچر ہے, اس کے پاس جاتے آپ نہیں. اکاؤنٹنٹ کے, اس کا فیلڈ کا ماہر ہے بھائی. وہ قانونی معاملات آتے ہیں, آپ لائر کے پاس جاتے ہو, چچا کے پاس نہیں. اس لائر سے پوچھتے ہو بھائی قانونی طور پر بتاؤ. دنیا کے قانون کے لیے ایکسپرٹ کے پاس آپ جاتے ہو, اللہ کے قانون کے پاس اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوگا. دین کے قوانین کے بارے میں ایکسپرٹ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں؟ تو ایسے جتنے لوگ ہیں یہ نقصان کرتے ہیں. یہ ایک بیلنس خراب ہو گیا ہے کہ کسی سے بھی سنو, کسی کو بھی پوچھو, دین میں کوئی بھی بولنے والا بن جائے, جس کے پاس مائک ہو اور جس کے پاس کیمرہ ہو اور انٹرنیٹ کنیکشن ہو, خلاص. اور کیا چاہیے آپ کو؟ ایک یوٹیوب چینل کھول دیا اس نے اور بولنا شروع کیا. علماء تو یوں کہتے لیکن میری رائے اس بارے میں ایسی ہے. اور میں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں قرآن کے بارے میں جو آج تک کسی نے نہیں بتائی. آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے سن کے, میں نہیں بتا رہا ہوں, ایسا بولتے ہیں لوگ. نئے نئے فتوے, عجائبات.
ایسی چیزیں جو پہلے کسی نے نہیں بتائی، ایسی چیزوں کا انکار جس کو امت مانتی آئی ہے، ایسے نئے افکار جس کو کسی نے بھی نہیں بتایا کہ مردوں میں سے بھی حور ہوتی ہے. ہاں، حور کیسا ہے؟ مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں، کوئی بتایا اس طرح سے. اور سارے اہل ایمان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، کچھ لوگوں کو ہوگا. اس طرح کی باتیں عالمی سٹیج پہ بولی جاتی ہیں اور پبلک خاموش ہیں، گونگے شیطان بنے ہوئے رہتے ہیں وہ سارے لوگ جو اس کو سنتے ہیں. کوئی بتاتا نہیں ہے کہ یہ غلط بات ہے. شخصیات سے مروب ہو جاتے ہیں ہم، کیوں؟ صرف ان کی شہرت کی وجہ سے. کوئی اس پر تردید نہیں کرتا ہے. یہ ایسا دور ہے جس کے اندر پیمانے بالکل معاملات الٹے ہو گئے ہیں. اہل علم سے علم حاصل کریں، غیر معتبر لوگوں سے علم حاصل نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ثلاثا، قیامت کی نشانیوں میں سے 3 نشانیاں ہیں. احداہن ان یلتمس العلم عند الاصاغر، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم چھوٹوں کے پاس سے لیا جائے گا، علم چھوٹوں سے لیا جائے گا. قال نعیم ابن حماد کہتے ہیں، قیل لابن المبارک من الاصاغر، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کہا گیا، پوچھا گیا یہ اصاغر، یہ چھوٹے لوگ کون ہیں؟ قال الذین یقولون برأیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے دین میں بات کرتے ہیں، دلائل سے نہیں. میری سمجھ میں آتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، میرا اپنا بولنا یہ ہے، اپنی رائے سے دین کے بارے میں بولتے ہیں. بہت سے لوگ جو شہرت یافتہ ہوتے ہیں لیکن لیاقت ان میں دین کی نہیں ہوتی، علماء کے ماتحت وہ پڑھے ہوئے سیکھے ہوئے ان سے پوچھنے والے نہیں ہوتے ہیں. اسٹیج پر کھڑے ہو گئے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے پوچھئے، جرت. علماء ڈرتے ہیں. سلف کا یہ حال تھا، کسی نے پوچھا آپ جواب دیجئے، وہ نہیں آپ جواب دیجئے، وہ تو نہیں آپ جواب دیجئے. مجلس میں گھوم پھر کے پھر انہی پہ بات آتی کہ آپ ہی دے دیجئے جواب. ہر آدمی جواب دینے کو ٹالتا تھا. کیوں؟ کیونکہ جواب دینے کا جواب دینا پڑے گا. صحیح جواب تھا، غلط جواب تھا، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، ان کو جواب نہیں دینا ہے. ان کو جواب دے کے اللہ کو جواب دینا ہے. صحیح جواب دیا کہ تو نے علم کی بنیاد پر دیا کہ نہیں دیا. لیکن شہرت والے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جس کو جو پوچھنا ہے پوچھو، اور انسٹنٹ جواب بن رہا ہے ابھی بیک گراؤنڈ میں، کہیں پڑھا نہیں ہے. اسٹیج پہ اجتہاد ہو رہا ہے، سوچ کے پروسیس ہو رہا ہے، کمپیوٹر پیچھے چل رہا ہے، اور پھر جو جی میں آئے جواب دے دیا جائے. پھر صحیح ہے غلط نہیں ہے، کیونکہ تالی بجانے والے کچھ بکے ہوئے بیوقوف لوگ ہمیشہ رہیں گے مجمع میں، کہ چاہے کچھ بھی بولے، ابھی جواب پورا بھی نہیں ہوا تالیاں بجانا شروع. صحیح بولا غلط بولا، بولا نا. لیکن لوگوں کا کیسا معاملہ ہے؟ بھائی جواب تو دیا نا، صحیح جواب دیا نہیں دیا، دلیل ہے نہیں ہے. آج یہ مزاج لوگوں کا بنا ہوا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. امت کا جب یہ حال ہو تو گمراہی کیسے نہیں پنپے گی؟ علماء کی تحقیر کرنا، علماء سے علم نہیں لینا، اور ایسے لوگوں سے علم لینا جن کے پاس گہرا علم نہیں ہے، جو سلف کے فہم کو لے کر نہیں چلتے ہیں، اپنے فہم کو لے کر چلتے ہیں. کہ شیخ البانی کہتے ہیں، شیخ ابن عثیمین نہیں کہتے، لیکن میرا یہ کہنا ہے. آپ ہے کون بھائی؟ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس دلیل بھی تو نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ یہ مزاج جو ہے آج کل کے بہت سے شہرت یافتہ لوگوں میں بنا ہوا ہے. ایسے لوگوں سے علم نہیں لینا، ایسے لوگوں سے علم نہیں لینا چاہیے. ابن مبارک کا ایک قول یہ بھی ہے، کہتے ہیں الاصاغر من اہل البدع. اصاغر سے مراد کون ہیں؟ اس سے مراد بدعتی لوگ ہیں. بدعتی لوگوں سے علم نہیں لیا جائے گا. سنت کو اہل سنت سے لیا جائے گا، حق کو اہل حق سے لیا جائے گا، اہل باطل سے نہیں. جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا، مزاج یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں عقیدہ فلاں سے لیتا ہوں، فقہ فلاں سے لیتا ہوں، لیکن میں تزکیہ نفس کے بارے میں فلاں کے بیانات سنتا ہوں، وہ صحیح نہیں ہے. ہاں میں صحیح غلط کی تمیز کر کے لیتا ہوں، صحیح لیتا ہوں، غلط چھوڑتا ہوں. بھئی ٹھیک ہے، آپ طالب علم ہو، آپ سیکھ رہے ہو، آپ عامی لوگوں میں سے ہو، آپ کے پاس اتنی تمیز نہیں ہے کہ آپ صحیح غلط میں تمیز کر سکو. آپ کیسے کر پاؤ گے؟ آپ غلط کو صحیح سمجھ لو گے، صحیح کو غلط سمجھ لو گے. آپ کے پاس واقعی علم ہے کیا؟ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نہیں کر سکتے تمیز. بعض علماء نے کہا آدمی کا عجیب حال ہے کہ آدمی سب کو سنتا ہے اور اس کو منع کیا جائے تو کیا کہتا ہے؟ میں صحیح لیتا ہوں، غلط چھوڑ دیتا ہوں. پیٹ کے معاملے میں کرتا ہے ایسا، میں سب کھاتا ہوں، صحیح باقی رہتا ہے، غلط نکل جاتا ہے. ہوتا ہے ایسا؟
آدمی کہتا بھائی اس سے میرا پیٹ خراب ہوتا ہے، بہت زیادہ اسپائسی نہیں کھاتا میں. نہیں کھا لو نا، پیٹ نکال تو دے گا نا، اندر جا کے بیٹھے گا تھوڑی ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے. آدمی کیا کہتا جو چلتا نہیں میں کھاتا ہی نہیں، پیٹ کو نہیں چلتا، میں نہیں کھاتا ایسی چیزیں. یہ نہیں کرتا کہ سب آل فال کھانا شروع کر دیں اور پھر پیٹ سے کہے دیکھو کیا صحیح ہے اپنے لیے، کیا فائدے کا ہے، جو غلط ہے نکال دو، جو ہے اس کے خون بنے گا اور جو بھی طاقت بنے گی، باقی جو غیر ضروری ہے نا گھاس پھوس نکال دو. سب کرتا آدمی. پھل بھی کھاتا ہے تو چھلکے چھوڑ کے کھاتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ جانے تو کہاں کی اتنی محنت کریں گے، کھا لو سنترے ایسے ہی، کھا لو کیلے ایسے ہی، خربوز بھی کھاؤ تربوز بھی کھاؤ، کیا ضرورت ہے اس کے چھلکے نکالنے کی، پیٹ کر لے گا بچا ہوا کام اپنا. کرتا ایسا نہیں کرتا، صحیح چیز کھاتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ آدمی پیٹ کے معاملے میں اتنا محتاط ہے، اچھا برا صحیح، اچھا ہی کھاتا برا نہیں کھاتا، پیٹ پہ وہ ذمہ داری نہیں ڈالتا تمیز کرنے کی. دل میں جانے کے بعد تو باہر بھی نہیں نکلتا ہے. غلط کھا لیا اگر تو پیٹ میں سے تو باہر دوسرے راستے سے نکل جائے گا نا، لیکن دل میں اگر کوئی بات چلی گئی آپ نکالنے پر قادر ہو، اس کے آپ قے کر کے نکال سکتے ہو. پیٹ میں کی چیز کو دل میں کی چیز کی قے کیسے ہوگی؟ اس کو آپ نکالنے کا راستہ ہے. ایک بار اندر غلط بات چلی گئی زندگی بھر کھٹکتی رہے گی آپ کے دل میں، شک دل میں پیدا کرتی رہے گی. کیوں سنیں آپ اس کو؟ غلط لوگوں کو نہیں سننا. نہیں دیکھ رہا ہوں بولتا کیا ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ تجسس بعض اوقات گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے جو بہت ساری گمراہیوں کی جڑ میں ہے یہ. اس لیے علم کو، حق کو اہل حق سے لیجیے، بدعتی لوگوں کو مت سنیے. اور بدعتی لوگوں میں اس سے مراد کون ہیں؟ وہ لوگ بھی ہیں جو دلیل کے بجائے اپنی رائے سے دین میں جو چاہے کہنے لگ جاتے ہیں. میری سمجھ میں یہ آتا ہے، اور بغیر کسی دلیل کے، استنباط نہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی، اپنی رائے سے کچھ بھی. ایسے لوگوں کی بات نہیں سننا، ایسے لوگوں سے دور رہنا. بعض لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ نہیں حدیث میں تو آیا ہے نا کہ اگر حق شیطان سے بھی ملے تو لینا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ زکوٰۃ پر مقرر کیا ان کو چوکیداری کے لیے، شیطان آیا چوری کرنے لگا، ان کو نہیں معلوم تھا شیطان ہے یہ، پکڑا، لے جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے معذرت کی، بیوی بچوں والا ہوں، اہل و عیال ہیں، چھوڑ دو، معاف کر دو، نہیں آؤں گا. 3 رات تک ہوتا رہا ایسا. آخری رات میں کہا ایک چیز سکھاتا ہوں، چھوڑ دو مجھ کو. کیا ہے وہ چیز؟ رات میں اگر آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے آدمی تو رات بھر اللہ کی طرف سے محافظ رہے گا اور شیطان قریب بھی نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے کہا کہ صدقک وہو کذوب، اس نے سچ کہا لیکن ہے وہ جھوٹا. تو دیکھو آیت الکرسی کی فضیلت، اس کی منفعت معلوم پڑی کس سے؟ شیطان سے. تو علم اگر شیطان سے بھی ملے تو لینا چاہیے. اب دلیل تو مل گئی. اب پہلی بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سننے کے بعد فوراً عمل شروع کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا؟ پیش کیا. تو یہ ادھر ادھر کی بات اس کے کان میں اگر آتی ہے تو علماء پر پیش کرتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں تو آپ کے وارثین ہیں، علماء ہیں جو قرآن و سنت قائم رکھتے ہیں، اس پر پیش کرنا پڑے گا. کیا پیش؟ نہیں، فوراً عمل شروع. اور دوسرا یہ کہ کیا اس میں ایسا ہے کہ آپ نے کہا اس نے سچ کہا اس لیے اب کل سے تو اس کے پاس کاغذ قلم لے کر جایا کر، اس سے سیکھا کر، بہت کام کی باتیں اور بھی اس کے پاس ہوں گی. کیا آپ نے ایسا؟ آپ نے کہا اس نے سچ کہا لیکن جھوٹا ہے وہ. آپ نے تنبیہ کر دی کہ وہ صحیح نہیں ہے. ایک آدھ بات جھوٹے کی بھی سچ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی تصدیق نہیں کی جاتی ہے کہ وہ سچا ہے. اہل باطل بھی بعض اوقات حق بول دیتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ان کے پاس مستقل حق لینے کے لیے جایا نہیں جاتا ہے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگلے دن تلاش کرنے نہیں گئے کہ کہیں مل جائے تو ایک اور حق بات مل جائے مجھ کو.